نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جو کہ آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں بعض وہ ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کو کہ فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور ان میں کوئی دوستی ہی نہ تھی، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پائے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتمام مردوں، عورتوں اور ننھے مننے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اور اوروں کی، یعنی اللہ کے سوا طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مان لو کہ شیطانی ہیلا یا شیطانی چال بالکل ہی بودا اور سخت کمزور ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ جہاد میں حصہ لینے کی اہمیت اور اس کی تاکید جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق شہادت اور جہاد میں حصہ لینے کی، جو ہر وقت جہاد میں رہنے کی جو تمنا تھی، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہم نے دیکھی۔ پھر منافقین کا طرز عمل جہاد کے بارے میں، کہ وہ کوشش تو ان کی یہی ہوتی کہ کسی طرح سے وہ جہاد میں شامل نہ ہوں، کرنی کترا جائیں، یا نظروں سے اوجھل ہوتے کہ مطلب سامنے نہ آئیں، کہ ان کو اپنا مال یا اپنا جان جو ہے وہ نہ دینی پڑے۔ لیکن جب مسلمانوں کو کوئی فتح نصیب ہوتی تو پھر وہ اس کے اوپر پچھتاتے اور حسرت کرتے کہ کاش کہ ہم بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ نقصان کی صورت میں وہ پھر اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے کہ یہ تو ہماری ذہانت تھی، یا ہمارا اچھا ایک فیصلہ تھا کہ ہم ان میں شامل نہیں ہوئے، تو یہ تو
मुनाफिकीन का तर्ज अमल था। जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमान जो हैं, जो सही मानों में मोमिन है, वो जिहाद में हिस्सा लेते हैं, अगर वो गाजी हो जाएं तो फिर भी उनके लिए बड़ा अजर और सवाब और अल्लाह ताला का फजल है। और अगर वो शहादत का दर्जा पाएं तो फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास फजल जो है वो उनके लिए है। तो यही सिलसिला जो है जिहाद से मुतल्लिक, यही आगे भी हमें आज के सबक में भी मिलेगा, जो कि आयत नंबर 77 से शुरू होता है। इसमें भी हमें एक आयत जो है, पहली आयत, आयत नंबर 77, उसमें तो वो मुसलमान जो अभी जिहाद के मैटर में या इस किताल के मैटर में जिन्होंने अभी तक कोई मजबूती नहीं पकड़ी, उनके बारे में दो तीन राय हैं उलमा की इस बारे में, कि अ, या तो उनके बारे में है जो मक्का में जब जिहाद का हुक्म नहीं था तो उस वक़्त वो बड़े जोशो खरोश में, या बड़े मतलब तमन्ना करते थे कि जिहाद का हमें हुक्म मिले तो हम भी अपने जो मजालिम हो रहे हैं उनके ऊपर हम भी जवाब दें। लेकिन जब जिहाद की आयत आई तो उसमें फिर वो थोड़ा सा वो कमज़ोर पड़ गए। लेकिन कुछ जो उलमा हैं उनकी राय में ये मुनाफिकीन के बारे में भी हो सकता है कि मुनाफिकीन जब मदीना में शुरू में 1 डेढ़ साल जो है वो जिहाद का कोई हुक्म नहीं था मक्का की तरह, तो वो बड़ी डींगे मारा करते थे कि हम बड़े जंगजू किस्म के हैं, हमें अगर मौका मिला तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब जिहाद का हुक्म आया तो वो फिर कन्नी कतराने लगे और फिर अपने आप को उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। तो दूसरी राय जो है वो उलमा की, लेकिन हमें रिवायात से पता चलता है कि कुछ मक्का के जो दौरान जो मुसलमानों की जो तमन्ना थी उसकी तरफ भी हमें इशारा मिलता है। बहरहाल उसके बाद फिर जितना आज का सबक है वो मुनाफिकीन के बारे में ज़्यादातर है, कि मुनाफिकीन का रवैया कैसा रहा जिहाद के मैटर में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की इताअत करने के हवाले से। और ये सारी आयत जो हैं तकरीबन हमने इससे पहले मुख्तलिफ मफहूम के साथ ये तर्जुमे जो हैं या ये आयत जो हैं वो हमारे सामने से पहले से गुजर चुकी। तो लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें याद दहानी के लिए ये आयत जो है अल्लाह ताला ने दोबारा तज़किरा की कि ये मुनाफिकीन जो है उनका तर्ज अमल तुम अपनी नज़र में रखो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उनसे एराज़ कीजिए। आप इसी तरह से जिहाद की कोशिश करते रहिए। दूसरों को भी, मोमिनीन को, मुसलमानों को भी जिहाद की तरगीब दे दिए दीजिए। आपकी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी ज़ात तक महदूद है। बाकी ये मुनाफिकीन जो रवैया रखे हुए हैं इनका मामला और अल्लाह ताला का मामला है। तो ये मुख्तसर सा मफहूम है आज के तकरीबन सारे सबक का। इसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं और इन आयात को हम मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 77 से, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, कील लहुम कुफ्फू ऐदियकुम, कि कहा गया उनसे कि रोके रखो अपने हाथों को, वाकीमुस्सलाता, और उसके बजाय अपने हाथों को रोके रखो, यानी जंग करने की बजाय या इस तमन्ना करने की बजाय वाकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज और कायम की तरफ तुम ज़्यादा मुतवज्जो हो, क्योंकि सब्र जो है वही एक बेहतरीन हथियार है जो इंसान को उसका ईमान मजबूत करता है। वगरना जज्बाती कैफियत में आकर कोई जज्बाती कदम जब उठाता है तो उसको उसका नुकसान होता है। तो पहले जहनी तौर पर और ईमान के तौर पर अपने मजबूत होना जो है वो ज़रूरी है। हालात और वाक़यात के मुताबिक भी ये शुरू की आयत, जैसा कि मक्का में तज़किरा किया कि मक्का का माहौल, कि उस वक़्त अभी मुसलमान अपनी हालत में बहुत कमज़ोर हैं, तादाद के एतबार से भी, वसाइल के एतबार से भी, दीगर बहुत सारे मामलात के एतबार से भी। और वहाँ पर बड़े 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 सरदार और बहुत बड़े बड़े उनके उनके हमायती जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर एहतियाती तदाबीर या एहतियात का तकाजा यही था कि वहाँ पर इस तरह हाथ उठाकर या तलवार उठाकर या आगे से रिएक्ट करके जवाब देने के बजाय अभी वक्त नहीं है, थोड़ी सी तैयारी पकड़ लें, मजबूती पकड़ लें, उस वक्त तक नमाज और ज़कात जो है वो उसको अदा करते रहो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल कितालु, फिर जब फर्ज कर दिया गया उन पर जिहाद,
یا قتال، اذا فریقم منہم یخشون الناس، تو ان میں سے ایک گروہ، تو وہ ہیں جو ڈرتے ہیں لوگوں سے، کس طرح سے ڈرتے ہیں؟ خشیت اللہ او اشد خشیہ، جس طرح سے اللہ کی طرح، جس طرح اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ شروع میں جب جہاد کا حکم نہیں تھا تو اس وقت وہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جہاد جو ہے وہ ہمیں اس کی اجازت ملے، ہم اپنے مظالم جو ہے ان کا بدلہ لے سکیں یا اپنی حفاظت کر سکیں۔ لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو پھر وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب یہ دو رائے جو میں نے پہلے تذکرہ کی، دونوں رائے جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک کچھ روایات جو ہے وہ ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہیں، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ہم عزت پانے والے ہیں، ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، پھر جب ہم ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا تم جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ میں منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم کیا گیا، اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ نسائی میں بھی ہے اور کچھ اور بھی روایات سے ملتا ہے۔ تو روایات سے اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں اپنے، ضروری نہیں کہ وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کا اپنا پروفیشن یا ان کی اپنی عادات یا روزمرہ کے معمولات جو ہیں وہ بھی ان کی جو شخصیت کے بہت سارے پہلو جو ہیں ان میں ایک کہہ لیں کہ کچھ پہلو جو ہے وہ اس اینگل سے اجاگر ہوتے ہیں کہ دوسرے پہلو میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یا ان کا ایک طبعی یا ایک فطری طور پر ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے، ایسے ماحول میں یا اس انداز سے رہتا ہے۔ ہمیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یقیناً یاد ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ پر محفوظ مقام پر رکھ کر وہاں پر حضرت حسان بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے یہیں پر رکیں۔ پھر وہاں پر ایک یہودی، ایک دشمن جو ہے وہ جاسوس جو ہے وہ آیا، اور وہ جاسوسی کے نظر سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے اس کو دیکھا اور حسان بن ثابت سے کہا کہ اس پر حملہ کرو اور اس کو قتل کر دو۔ حسان بن ثابت جو ہے وہ کیونکہ شاعر تھے، وہ ان کی جو ٹریننگ یا ان کی نیچر جو ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں تھی ایسے معاملات میں کہ وہ خون بہائیں کسی کا یا اس طرح سے وار کر کے کسی کے اوپر حملہ کر کے، یہ ایک فطری ان کے اندر ایک حس تھی۔ تو حضرت حفصہ کے کہنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں، میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی تلوار یا نیزہ یا کوئی لاٹھی وغیرہ پکڑ کر اس جاسوس کو وہاں پر قتل کیا۔ اور پھر جب حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اس کا سامان اٹھا کر لاؤ، تو وہ بھی انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھ میں تو یہ بھی ہمت نہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں ان کی اپنی جو پروفیشن ہے یا ان کی جو گرومنگ ہے یا ان کے جو حالات و واقعات فطری طور پر انہیں کچھ میٹرز میں وہ تھوڑا سا ڈپریس کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے بہت سارے دوسرے میٹرز ہیں جس میں وہ بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسی بہت ساری سینیریوز بھی ہو سکتے ہیں۔ مسلمان، اس وقت کے مسلمان، چاہے ان کے دل میں جیسا بھی ایمان تھا لیکن منافقت سے جو پاک تھے، ان کے اوپر ہم اس طرح کو کوئی اپنی طرف سے کوئی اس طرح سا رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے مطلب اس طرح سے انکار کیا یا وہ مضبوط کمزور ہوئے یا یہ وہ۔ ہاں، البتہ منافقین جو ہے ان کے بارے میں بھی کچھ علماء کی رائے ہے، لیکن جیسا کہ ہم ایک نیچر کو، ایک فطرت کو سامنے رکھیں تو ہمیں دونوں ممکنات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ اپنی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے پہلے تو جب ظلم ہوتے دیکھتے تو بے چین ہوتے کہ ہم کسی طرح سے رسپونڈ کریں، لیکن جب ان کے ہاتھ میں تلوار سونپی گئی کہ یہ لو اب مقابلہ کرو، تو پھر ان کے حوصلے جو ہے وہ تھوڑے سے کمزور ہو گئے۔ تو بہرحال یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ میں ان سے کہا جاتا رہا، وہ تمنا کرتے رہے کہ ہمیں ریاکشن کی اجازت ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے تم ابھی صبر کرو۔ لیکن جب قتال کا حکم آیا تو وہ لوگوں سے ایسے ڈرے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت، یا دوسرے الفاظ میں منافقین کے بارے میں
کہ منافقین جو ہے وہ اس طرح سے پہلے ڈینگے مارتے رہے، بعد میں کنی کترانے کی طرف آ گئے۔ وقالو، اور وہ سب کہنے لگے، ربنا ربنا لما كتبت علینا القتال، رب اے ہمارے رب کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پر جہاد، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں قریبی مدت کی، اے اللہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کر دیا، ہمیں تھوڑی مہلت دی ہوتی، تھوڑا ہمیں وقت دیا ہوتا، ہم سنبھل جاتے، ہم مضبوط ہو جاتے، ہم تھوڑی سی تیاری کرتے، ہم تھوڑے سے مطلب ذہنی اور جسمانی طور پر یا مادی وسائل کے اعتبار سے تھوڑی سی تیاری کر لیتے۔ پہلے جب جہاد کا حکم آیا تھا غزوہ بدر سے پہلے، اس وقت بھی مسلمان جو ہے اگرچہ ایک سیف ان کے پاس جگہ موجود تھی اور بہت سارے معاملات میں وہ بہتر ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ ابھی اپنے معاملات میں وسائل کے اعتبار سے یا افرادی قوت کے اعتبار سے خاصے کمزور تھے۔ کل آپ ان سے کہہ دیجئے، ایسے لوگ جو اس طرح کی کمزوری دکھاتے ہیں، یا جو جہاد کے حکم کے بعد تھوڑا سا مطلب ٹھٹک گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تھوڑی سی تیاری کرتے مضبوط ہوتے، تو ان سے کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا فائدہ جو ہے وہ تھوڑا ہی ہے، بالکل تھوڑا ہے، دنیا میں تمہارا ٹھکانہ یا دنیا میں تمہارا گزر یا دنیا کا تمہارا فائدہ جو ہے وہ تھوڑا ہی ہے۔ اگر تو مسلمانوں کی نسبت سے اس کو دیکھا جائے، کہ تو مسلمانوں کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے، یا وہاں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو، یہ بس بڑی تھوڑی سی مدت ہے، اس میں یا تھوڑا بہت ہی تھوڑا سا اس میں فائدہ ہے آخرت کی نسبت۔ بہت ساری روایات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے انگلی ڈبو کر نکالی جائے اور اس کے ساتھ جتنا پانی جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو اور منافقین کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کو پھر یہ وارننگ ہے کہ جو تم دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہو، تو یہ دنیا جو ہے بالکل فانی ہے، عارضی ہے، بہت ہی مختصر ہے، اس میں وقت بھی تمہیں وہ چند سالہ زندگی جو ہے وہی ہے تمہارے پاس، اسی میں تم نے آخرت کمانی ہے، لہٰذا تم دنیا کا فائدہ جو ہے وہ دنیا کے فائدوں میں نہیں، بلکہ دنیا سے فائدہ تم اٹھاؤ آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو کل آپ ان سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ جو ہے وہ تو تھوڑا سا ہی ہے، والآخرت، جبکہ اس کے بدلے میں آخرت خیر لمن اتقا، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرے ان کے لیے بہتر ہے آخرت۔ دنیا جو ہے ان کے لیے سیکنڈری ہونی چاہیے، سرائے کی طرح ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بتایا، فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ دنیا سے ایسے گزرو جیسے کہ ایک مسافر گزرتا ہے، اور کہیں پر تھوڑی سی مدت کے لیے اگر رکنا ہو تو سارا سامان وہیں پر سمیٹ کر نہیں رکھ دیتا، اور نہ ہی وہ مکان بنانے شروع کر دیتا ہے، بلکہ بس ضرورت کی چیزیں نکال کر اپنی چپلی وغیرہ یا اپنا مطلب بیسک ضرورت کی چیزیں رکھ کر وہ وہاں پر گزارا کرتا ہے۔ اس طرح سے تم دنیا کی زندگی میں مسافر کی طرح سے رہو، اور آخرت کے لیے اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھو، ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلہ، دھاگے کے برابر بھی۔ دھاگا جو ہے یہ وہی کھجور کی گٹھلی میں جو ایک ریشہ سا جو ہوتا ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ معمولی سا تمہارا جو عمل ہے اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی مضبوط معمولی سا تمہارا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا چھوٹے سے چھوٹا جو ہے اس کا بھرپور تمہیں اجر دیں گے آخرت کی دنیا میں، آخرت کی زندگی میں۔ اینما تکون یدرککم، جہاں کہیں تم ہوگے پا لے گی تمہیں الموت، موت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت جو ہے وہ پا لے گی۔ اگر تم موت سے بچنے کے لیے یا موت سے ڈرتے ہوئے جہاد سے تم تھوڑا سا ڈرتے ہو یا پیچھے رہتے ہو، یا یہ زیادہ تر منافقین کے اوپر یہ فٹ آتی ہے اس طرح کی بات، کیونکہ اس سے بعد کی آیات میں سارا منافقین کا ہی تذکرہ ہے۔ تو جہاں کہیں تم سب ہوگے پا لے گی تمہیں موت، ولا کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ ہو تم قلعوں میں بھی مضبوط، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو تمہیں موت جو ہے وہ پا لے گی، تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ موت کا وقت جو ہے وہ تمہیں مقرر ہے، تم چاہے تمہارے ارد گرد موت جو ہے وہ بانٹی جا رہی ہے، لیکن تمہارے اوپر اگر موت کا وقت نہیں آیا تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ بہت ساری ایسی مثالیں جو ہمیں مل سکتی ہیں تاریخ سے بھی اور آج کی زندگی سے بھی، آج کی دور سے بھی۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کل تذکرہ ہوا، انہوں نے ساری زندگی اپنا جنگوں میں حصہ لیا،
बड़े बड़े गज़वात और बड़े बड़े मार्के उन्होंने किए किए, उनके ऊपर बड़े बड़े हमले हुए, लेकिन मौत जो है उनकी वहाँ पर मैदान जंग में नहीं थी। उनके इर्द गिर्द कई शहीद हुए, कई कत्ल किए गए, उनके बिल्कुल साथ खड़े हुए लोग जो हैं वो कई शहीद हुए, लेकिन मौत ने उनको उस सारे मंजरनामे से बचा लिया। बहुत सारे ऐसे वाकयात जो हैं वो हमें मिलते हैं। मतलब आज के दौर में भी अगर हम देखें तो कुछ जो मुफसरीन हैं, जो मुख्तलिफ एंगल से बहुत से रिवायात को देखते हैं, वो अगर हम उनको देखें तो अभी सदर कैनेडी के बारे में गालिबन तज़किरा मिलता है कि वो जब उसको कत्ल किया गया तो वो बड़े मुहासरे में था और बहुत ही सिक्योरिटी टाइट थी उसके ऊपर। उसके बावजूद वो उसको कत्ल जब किया गया तो उसको पता ही नहीं चला कि कहाँ से गोली आई और कहाँ से उसको लगी, और शहीद वो मतलब कत्ल हो गया। उसामा बिन लादेन के बारे में, रिगार्डलेस के उसके बारे में जो भी राय जो है वो पाई जाती है, हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अमेरिका ने 2002 से लेकर 2012 10-12 तक पूरी दुनिया में तलब खलबली मचा दी, और अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा जो है वो छान मारा, और क्या कुछ वहाँ पर तबाही, और हजारों लोग उसने मार दिए। लेकिन उसामा को वो वहाँ पर मार नहीं सकता, क्योंकि मौत जो है वक्त उसका मुकर्रर था और उसकी जगह भी मुकर्रर थी। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। यासर बिन अरफात के बारे में भी तो इसी तरह से आता है कि वो सारी जिंदगी जो है वो इर्द गिर्द उसके ऊपर कितने हमले हुए, कितने ही हमले हुए कि हत्ता कि उसका ऑफिस और उसका जो घर है उसको भी तबाह कर दिया गया, लेकिन उसकी मौत जो है वो फिर भी मतलब एक तबी मौत जो हुई, और वो मौत से वक्त और उसका जो जगह थी उसको वो बदल नहीं सके। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं हमारी तारीख और हमारी जो मतलब वाकयात जो हैं मुख्तलिफ, वो हमें बताते हैं। तो लिहाजा तुम्हें जंग से डरने की, जंग में शामिल होकर मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मौत जहाँ पर भी आएगी वो तुम्हारा तयशुदा वक्त है और जगह भी है। चाहे तुम मजबूत कदम में भी होगे वहाँ पर भी तुम्हें मौत आ घेरेगी। लिहाजा मौत के डर से तुम जंग से या जिहाद से अपने आप को पीछे मत रखो। वाइन तुसिबहुम, अब उसके बाद ये तो खालिसतन मुनाफिकीन के बारे में अगली आयत का अगला हिस्सा या अगली आयत है। वाइन तुसिबहुम हसनतुन, अगर उनको कोई पहुंचे कोई भलाई, मुसलमानों के बारे में तो ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि चाहे वो थोड़े से अपनी कमजोरी में थे या चाहे वो थोड़ा सा घबरा गए जंग का सुनकर, लेकिन वो अल्लाह के हुक्मों के आगे इस तरह से ऊंच ऊंच नीच नहीं करते थे जिस तरह मुनाफिकीन कर सकते हैं। तो वह इन तुसीबहुम हसनतुन, जब कोई, जब और अगर पहुंचे उनको कोई अच्छा, यकूलू, तो वो सब कहते हैं हाज ही मिन इंदिल्लाही, ये तो अल्लाह की तरफ से है। जब उनको कोई अच्छाई पहुंचती है, यानी मुनाफिकीन को जब जब वो शामिल होते हैं हीले बहाने के बावजूद, उनको मजबूरी में जिहाद में शामिल होना पड़ता है, और जिहाद में फिर वो पता अल्लाह ताला नसीब करें, तो उस पर वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर फजल है। वो अपनी तरफ भी अक्सर मंसूब करते हैं, बहुत सारी आयत गुजर चुकी, ये तो हमारी अपनी कोशिश है और अल्लाह ने हमारे ऊपर फजल किया कि हमें हमारी कोशिश का बदला जो है वो इस तरह से कामयाबी या माल गनीमत की शक्ल में दिया। लेकिन दूसरे पहलू में, वह इन तुसिबहुम सय्यिआ, जब और अगर पहुंचे उन्हें कोई तकलीफ, यकूलू, तो वो सब कहते हैं हाजिही मिन इंदिक, ये तो आपकी वजह से है। ये वो फिर अगर कोई नुकसान हो या अगर कोई इस तरह से मतलब नाकामी हो, तो ऐस इसको फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं कि आपके कहने के मुताबिक हमने किया, आपने हमें इस तरह से हुक्म दिया, हम गए तो हमें नुकसान हुआ, ये आपके फैसले की वजह से, हमारा फैसला मान लेते तो ऐसा ना होता। इस तरह से ये मुनाफिकीन का रवैया था। कुल, आप उनसे कह दीजिए, कुल्लुम मिन इंदिल्लाहि, सब तकलीफ और राहत अल्लाह की तरफ से है। हर चीज़ जो है, चाहे तुम आसानी में हो, चाहे तुम किसी आजमाइश में हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये आसानियाँ और आजमाइशें तो अल्लाह ताला की तरफ से, ये आसानियाँ और राहतें तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। और दर हकीकत आसानी में भी तुम्हारे लिए आजमाइश है, और राह और तुम्हारी सख्ती में या कुछ ही सख्त हालात में, मुसीबत में भी तुम्हारे लिए आजमाइश ही है। ये तो दोनों मामलात में आजमाइश ही है। तो ये एक लॉजिक है जिसको समझने की ज़रूरत है, और इसी की तरफ आयत के अगले हिस्से में और अगली आयत में इशारा है। फमाली हाँ उला इल कौमी, तो क्या हो गया है उस कौम के लोगों को, ला यकादून यफकाहून हदीसा, कि नहीं है करीब कि वो समझ सकें बात, कि वो इस बात को लॉजिक से नहीं समझते।
یہ ہر طرح کی تکلیف اور آسانی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دونوں صورتوں میں آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ تم اگر تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے تو تم کس طرح سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر اپنے آپ کو اس کے مطابق معاملات کو لے کر چلتے ہو۔ یہ نہیں کہ تمہیں دشمن پر غلبہ آ گیا تو تم ان کو بیجا قتل کرنا شروع کر دو اور وہ زیادتی کرنا شروع کر دو۔ کیونکہ جب غلبے میں ہوتا ہے انسان، طاقت میں ہوتا ہے، تو وہ نشے میں دھت ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے مظالم کرتا ہے۔ اور اگر تکلیف میں مصیبت میں ہو تو بجائے اس کے کہ کوسنے کے اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، کہ اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر ہوا، اور اگر ایسی صورت میں کوئی ایسی تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ہو سکتا ہے آئندہ دروازے کھلنے والے ہیں، ہو سکتا ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو یہ لوجک کو یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہے، یا اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ ذرا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سمجھتے نہیں کہ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ، جو کوئی، اے انسان، جو تجھے پہنچے کوئی فائدہ، فمن اللہ ہی، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو پہنچے تجھے کوئی تکلیف، فمن نفسک، وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اے انسان، اے مومن یا اے منافق، تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم اس بات کے اوپر راضی ہو جاؤ، یا اس بات کے اوپر تم آ جاؤ کہ تمہیں جو کوئی فائدہ ملے اس کو تم اللہ کی طرف سے منسوب کرو، اور جب تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، تکلیف پہنچے، تو تم اپنے معاملات میں یہ دیکھو کہ کہیں مجھ سے اللہ کے حکم میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اوپر یہ ایسے حالات نافذ کیے ہیں، نازل کیے ہیں، تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ در حقیقت پچھلی ہی بات کی ایک ایکسپلینیشن ہے، کہ ایک مومن جو ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا رویہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کوئی اس کو فائدہ ملے، یہ پچھلی آیات یا جہاد کے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عام آیت کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، کہ کوئی بھی کوئی فائدہ ملے تو اس کو اپنی ڈینگیں مارنا، یا اپنے اپنے وسائل یا اپنی کوشش یا اپنے ارادے یا اپنے فیصلے کے اوپر گھمنڈ کرنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کہ اللہ نے فضل و کرم کیا، اللہ ہی نے ہمیں وسائل دیے، اللہ ہی نے ہمیں یہ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دی کہ ہم نے اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا، پھر اللہ ہی نے ہماری مدد کی کہ ہم اس فیصلے کے مطابق یا ان وسائل کو استعمال کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالتا رہا، اور آج ہمیں کچھ کامیابی ملی ہے۔ اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، کہ اگر اس ساری کوشش کے باوجود اگر کچھ آزمائش آ گئی، یا کچھ سختی آ گئی، کچھ ناکامی ہو گئی، یا کچھ جو ہے وہ مصیبت تکلیف آ گئی، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگے بہتری کا ہے، طریقہ ہے، یا کوئی ایمان کی مضبوطی کی طرف جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے کرنے میں کوئی چیز جو ہے وہ کمی بیشی ہو گئی۔ تو یہ ہمارا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہر ہر طرح کے معاملات میں بھی، آسانی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے اس کی حمد و ثنا کرنا اور اس کی طرف منسوب کرنا، اور سختی کے معاملات میں، کچھ آزمائش کے معاملات میں آ، اپنے گریبانوں میں جھانکنا کہ ہم میں کوئی کمی تو نہیں رہی، اور کمیوں کو تلاش کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یقیناً بہت ساری کمیاں ہمارے اندر نکل آئیں گی جن کے اوپر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر سب سے زیادہ صبر۔ اگر ہم نے صحیح حسن نیت سے یہ کام کیا، اور اس کے باوجود ہمیں اگر تھوڑی سی پسپائی ہوئی، تو یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ کسی نے کوئی کام کیا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کو اگر ناکامی بھی ہو گئی، اس صورت میں بھی اس نے اپنی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، وہ اجر کا مستحق ہو گیا۔ ہاں، اب آئندہ کے لیے وہ تھوڑا سا فائن ٹیون کرے گا، تھوڑی سی بہتری لائے گا، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھے گا، اپنے معاملات کو دوبارہ سے ریفائن کر کے دوبارہ سے وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کو، جو یقیناً ہو سکتا ہے کہ آئندہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی جو ہے وہ مطلب عطا فرما دیں۔ تو یہ ایک مسلمان کا رویہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پر ایک لوجک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں بتا دی، کہ لوجک در حقیقت یہی ہے، ایک مومن کے لیے یہی ہونا چاہیے۔ وہ ارسلناک للناس رسول، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔
हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को के लिए रसूल बनाकर भेजा है कि आप उनको अल्लाह का पैगाम जो है वो पहुंचा दें, उसकी तरफ से जो नसीहत है, हिदायत है, उसके अहकामात जो है उनको पहुंचा दें। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह ताला इस बात पर बतौर गवाह। ये लोग मुनाफिक जो है या गैर मुस्लिम जो है, मुशरिक और यहूद और निसारा, ये अगर आपको रसूल नहीं मानते या आप इनकार करते हैं, मुखालफत करते हैं, तो उनके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए या उनके बारे में आप परेशान मत होजिए कि आपका रसूल होना और आपका जो कोशिश है कि आपने उस रसालत का हक अदा किया और अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया, इस पर अगर कोई गवाही दे ना दे, अल्लाह की गवाही जो है यही काफ़ी है कि आपको तसल्ली रहे कि कोई आप आपकी तरफ से जो आपने कोशिश की वो कभी रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला उसका खुद शाहिद है। मन युतिर रसूला, जो इताअत करे रसूल की, फ़कद अता अल्लाह, तो गोया के दर हकीकत उसने इताअत की अल्लाह की। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का एक कंप्लीट पैकेज है। काफ़ी सारी डिस्कशन इससे पहले हो चुकी कि अल्लाह की इताअत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह की इताअत कैसे करनी है, उसके हुक्म क्या हैं, उसके फरामीन क्या हैं, कौन सा रास्ता अल्लाह बताता है, वो सारे का सारा एक वाहिद सोर्स जो आज हमारे पास मौजूद है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस जो है वो ही है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किए बगैर अल्लाह की इताअत को पहचाना भी नहीं जा सकता। और जब अल्लाह की इताअत को पहचान नहीं सकते तो उसके बाद अमल पैरा होना जो है वो तो फिर उससे भी अगले लेवल की बात है। तो लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल दोनों की इताअत जरूरी है। तो जो इताअत करे अल्लाह की, दर हकीकत उसने इताअत की रसूल की। वमन तवल्ला, और जो कि मुंह मोड़ ले, फमा अरसलना का अलैहिम हफीजा, तो नहीं हमने भेजा आपको उस उन पर नगेबान। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, मोहम्मद या रसूल की इताअत में ही अल्लाह की इताअत है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब यहाँ पर तसल्ली दी गई है कि अगर ये मुनाफिकीन जो हैं या अहले किताब या मुशरिक जो है, ये आपसे मुंह मोड़ते हैं, आपकी मुखालफत करते हैं, आपके खिलाफ इकदामात करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, तो आपको इनके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने, आप अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं बखूबी। अल्लाह ताला शाहिद है उसके ऊपर, अल्लाह ताला की खुद गवाही जो है वो मौजूद है, वही काफ़ी है आपकी तसल्ली के लिए। तो लिहाजा आप उनके ऊपर निगहबान नहीं है, आपकी जिम्मेदारी जो है वो आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप अपनी बखूबी को, आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते रहें। और ये जो मुंह मोड़ने वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी जो है ये आप पर नहीं है कि कल को आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा। आपको आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपने पैगाम पहुंचा दिया कि नहीं। आपका पैगाम जो है वो पहुंच चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज्जत अलविदा के मौका पर जो उस वक़्त के मौजूद सारे सहाबा थे, उनसे गवाही भी ले ली कि गवाह रहो कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, और सब ने गवाही भी दी। और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है वो आज हमारे सामने भी है और क़यामत तक ये जिंदा जावेद रहेगा, कुरान की शक्ल में भी और हदीस की शक्ल में भी। वह यकूलूना, और सब वो सब कहते हैं, ये मुनाफिकीन के बारे में ये भी है कि वो सब कहते हैं ताअतुन, कि आपकी इताअत कबूल है। वो ज़ाहरी अल्फाज में तो आपकी इताअत में को कबूल करते हैं। फ़ाइदा बरज़ु मिन इंदिका, और फिर जब सब चले जाते हैं आपके पास से, यानी आपके मजलिस से जब हटते हैं तो फिर दूर होते हैं और कहाँ जाते हैं, बैयता, रात को मशवरे करते हैं, ताइफतुन एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, गैर अल्लज़ी तकूलु, उसके अलावा जो आप कहते हैं। सुबह को मजलिस में दूसरों लोगों के सामने तो वो इस बात को इकरार करते हैं, जाहिर करते हैं तो कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। लेकिन जब वो उस गिरोह से अलग होते हैं और अपने किसी गिरोह में जाते हैं, अपने लोगों में सिर्फ जाते हैं, या अपने मुनाफिकीन आपस में जब बैठते हैं, तो वो उस बात की मुखालफत करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ज़ाहिरी तौर पर तो वो इताअत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दिल से वो उसकी मुखालफत करते हैं और उसके उल्ट चलते हैं, और उसको मानने से वो इनकार ही करते हैं। वल्लाहु यक्तुबु, और अल्लाह ताला लिख लेता है माँ युबय्यितूना, जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला
युबय्यितून, जो कुछ ये रातों को मशवरा करते हैं, जो भी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के बारे में जो आपस में मशवरा करते हैं, या जिस भी तरह से भी ये मुनाफिकत करते हैं, उनके हर हर बात को अल्लाह ताला जो है वो लिख लेता है, यानी रिकॉर्डिंग लगी हुई है परमानेंटली। फ़आरिज़ अन्हुम, तो पर आप उनसे एराज कीजिए। व तवक्कल अलल्लाहि, और अल्लाह ही पर भरोसा कीजिए। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह काफ़ी है बतौर कारसाज। लिहाजा आप इनकी हठधर्मी पर, इनकी मुखालफत पर, इनकी इस तरह की बातों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल कीजिए, क्योंकि अल्लाह ही बतौर कारसाज जो है वो काफ़ी है, और वही है जो मामलात को आसान करता है, और वही है जो मामलात को आपके सामने खोलता भी है, और आपके रास्ते जो है वो भी आसान फरमाता है। अफला यतदब्बरून अल कुरआन, तो क्या है वो लोग कि गौर नहीं करते कुरान पर। अफला यतदब्बरून अल कुरआन, तो क्या नहीं वो लोग गौर करते कुरान में। वलाउ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि, अगर होता अल्लाह के अलावा की तरफ से, यानी किसी गैरुल्लाह की तरफ से ये कुरान होता, लवजदू फीही इख्तलाफन कसीरा, तो वो यकीनन इसमें बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात पाते। क्या हो गया है इन लोगों के कि ये इस कुरान पर तदब्बर नहीं करते। अगर ये तदब्बर करें तो इस बात को बखूबी जान लेंगे, या इस बात का कि ये बात उनके ऊपर वाज़े तौर पर खुल जाएगी कि अगर ये कुरान गैरुल्लाह की तरफ से होता, अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, तो फिर यकीनन इसमें बहुत सारे इख्तलाफात होते। ये आयत जो है ये अपने मौजू के एतबार से बहुत ही एक वसी मानी रखने वाली आयत है, और बहुत ही हमारे लिए अहम पैगाम जो है वो देती है। इसके बारे में भी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मतलब बाद में भी कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर बात होगी कि जो कुरान में गौर व फिक्र करेगा, दर हकीकत वो इस बात पे, उस नतीजे पर पहुंचेगा कि ये जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है, किसी गैरुल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता। क्योंकि गैरुल्लाह का कलाम जो है अगर होता तो उसमें बहुत सारे इख्तलाफात हमें मिलते, बहुत सारे इसमें इख्तलाफात मिलते। अब यहाँ पर जो मुख्तलिफ तफसीरें जो हैं, ज़्यादातर तो हम मुझे बहुत ज़्यादा तफसील इसकी नहीं मिली, लेकिन कुछ जो हमें अंदाज़ा होता है कि कुरान मजीद को भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरसरी से अंदाज में देखा, तो उन्होंने उसके गलत तर्जमे या गलत मतलब जो है या गलत मफहूम उसके ले लिए। जब तक कुरान को डीप डाइव नहीं करेंगे, जब तक कुरान को मतलब तफसील से नहीं देखेंगे, और तदब्बर उसके ऊपर गौर व फिक्र करके उसके बहुत सारे एंगल्स को जमा करके जब तक नहीं देखेंगे, बहुत सारी आयत कुरान मजीद की ऐसी हैं जिनमें वो थोड़ा सा शशोपन का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारी आयत मतलब जिसमें हमें हदीस का सहारा लेना पड़ता है, कि हदीस के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने फिर उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया। तो कुरान मजीद को समझने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि उसके ऊपर गौर व फिक्र करके मुख्तलिफ एंगल जो है उसके ऊपर तذکرہ किया जाए। बहुत सारे लोग, जैसा कि कोई परवेज साहब है, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन वो मेरा ख्याल है कुछ एक मशहूर हैं कुछ मामलात में। अब वो मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी कि अल्लाह ताला ने तो रिबा का हुक्म दिया है, रिबा से, सॉरी, रिबा से रोका है, सूद और रिबा में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वो सूद और रिबा को अलग करते हैं, क्योंकि उन्होंने बस ऊपर ऊपर से कुछ समंदर की झाग की तरह से कुछ उन्होंने आयात जहाँ वो बकरी हैं उनका वो मुताला करते हैं, और उसके मुताबिक वो बाकी करते हैं। इसी तरह से खमर के बारे में कुछ हमारे लिबरल किस्म के लोग जो हैं वो कहते हैं खमर जो है वो अल्लाह ताला ने हराम की है। ये जो शराब जो है आजकल की, ये तो अलग तरीके से प्रोड्यूस होती है और अलग तरीके से वो मतलब तैयार की जाती है, तो लिहाजा आज की शराब जो है अल्कोहल वगैरह वो उस हुक्म में नहीं आती। तो वो दर हकीकत गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ आयात को उन्होंने पकड़ लिया और उसके मुताबिक अपनी तशरीह कर ली, और उसके मुताबिक अपनी जो है बातें जो है वो बनाना शुरू कर दी। वो तदब्बर नहीं करते। अगर वो तदब्बर करें कुरान मजीद के ऊपर, तो यकीनन वो हकीकत को पहचान जाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वादे तौर पर है कि कोई भी चीज़ जो नशा करती है, कुल्लु मस्करन हराम, कोई भी चीज़ जो नशावर है वो हराम है। और शराब और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो वो नशर करती हैं, ना सिर्फ शराब बल्कि हदीस की रोशनी में सारी वो चीज़ें हराम हो जाती हैं जो इस तरह के इफ़ेक्ट जो है वो रखती हैं।
تو بہت ساری ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس کچھ آیات کو بغیر تحقیق کیے، بغیر ڈیپ ڈائیو کیے، بغیر کچھ سمجھے بوجھے وہ ان کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں. جیسا کہ رات کو میں ایک روایت دیکھ رہا تھا. میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ. ہم، یہ ایک روایت ہے، کافی لمبی ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بخاری میں موجود ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تو قرآن میں کئی اختلاف کی باتیں پاتا ہوں. اس نے چار پانچ مختلف باتیں جو ہیں وہ قرآن کی کوٹ کی. ان میں سے ایک پہلی بات جو ہے وہ اس کا ہم یہاں پر ریفرنس جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک آیت میں فلا انصاب بینہم ولا ہم یتساءلون، ایک آیت میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی رشتہ حائل نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کے پوچھیں گے. جبکہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ ان میں سے کچھ ان کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یعنی قیامت کے بارے میں اس نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت تو کہتی ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات کریں گے، پوچھیں گے. جبکہ دوسری جگہ پر ہے کہ وہ سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اسی طرح سے کچھ اور بھی سوالات جو ہیں وہ اس شخص نے حضرت ابن عباس سے کہے. تو حضرت ابن عباس نے پھر اس کی ایکسپلینیشن دی اس حصے کی کہ فلا انصاب بینہم میں اس وقت کا ذکر ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے، کہ اس وقت ان کا کوئی رشتہ ناتا جو ہے وہ نہیں رہے گا، نہ ایک دوسرے سے کچھ بھی پوچھنے کا ہوش ہوگا. جبکہ دوسری آیت میں جو ایک دوسرے سے سوال کرنے کا ذکر ہے وہ دوسرے نفخ صور کے بعد ہوگا. تو قیامت کے مختلف سٹیجز میں مختلف طرح کے حالات ہوں گے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کیا قرآن مجید میں. جس نے دو آیات کو اس کا سیاق و سباق سمجھے بغیر، اس کا شان نزول سمجھے بغیر، اس کے بارے میں مزید حالات و واقعات کو سمجھے بغیر ہی جس نے اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر لی، تو یقیناً وہ غلط سمت میں چلا جائے گا. اور یہی آج کل کا ہمارا ایک رویہ بھی ہے کہ اکثر جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی آیات جو ہیں وہ اٹھا کر ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آیت جو ہے وہ نان مسلم جو ہے ان کے لیے بڑی وہ اٹریکٹیو تھی کہ جہاں کہیں کافر کو پاؤ قتل کر دو، جہاں کہیں کافر کو پاؤ قتل کر دو. یہ آیت کے ایک حصے کو یہاں پر کوٹ کیا گیا. اب ایک ملیٹنٹ گروپ جو ہے اس نے پوری آیت کی بجائے آیت کا صرف یہ والا حصہ جو ہے وہ اپنے پمفلٹس میں اور میں نے خود دیکھا اپنے بچپن میں کہ اپنے پمفلٹ میں یا اپنے کچھ جو بھی مطلب ان کے جو اعلان جو ہے جو مطلب پمفلٹس وغیرہ بانٹتے ہیں یا مختلف جگہ پہ وال چاکنگ کرتے ہیں، وہاں پر صرف آیت کا یہ حصہ ہے کہ جہاں بھی کافر دیکھو اس کو قتل کر دو. انتہائی غلط تشریح، انتہائی غلط انداز سے اس کو پیش کیا گیا، اس کو پریٹنڈ کیا گیا، اور پھر کس طرح سے لوگوں کے جو ذہن ہے ان سے کھیلنے کی کوشش کی گئی. جبکہ جو سننے والا ہے جو اس کو بھی چاہیے کہ وہ تحقیق کر لے کہ کیا واقعی اس طرح سے ہو سکتا ہے. اگر وہ تحقیق کرے گا، تھوڑی سی کوشش کرے گا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ نہیں، یہ غلط انداز سے کوٹ کی گئی ہے، کسی غلط مقصد کے لیے اس کو کوٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید کے اوپر تدبر کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، آیات متشابہات ہیں جو کہ جن کو آج کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ نہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں یا ہمارے پاس جو علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ابھی اس بات سے قاصر ہے کہ وہ اس چیز کو پرکھ سکے. بہت ساری مستقبل پہ بہت سارے واقعات ہیں جن کا تذکرہ ہے، وہ تو آنے والے وقت جو ہے اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جب وہ واقعات ہوں گے. آج کے دور میں وہ اللہ کے اس کلام کو کوئی رد نہیں کر سکتا. بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے جو کہ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے تک وہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں آیات نازل ہوئیں اور آج ہمارے سامنے وہ حقیقت جو ہے وہ کھل کر ہے. اب اسی طرح سے بہت ساری آیات جو ہم ہمارے سامنے ایسی ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں. تو لہٰذا ان کی بھی مخالفت کرنا اور ان کو غلط کہہ دینا یہ بھی ناممکنات میں سے ہے. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات جو ہے وہ یا تو غلط ہو یا کمزور ہو یا جھوٹی ہو یا اس طرح کی کوئی آمیزش ہو اس میں. یہ ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا
قول ہے، اور اللہ کا قول جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا۔ آج ہمارے بہت سارے سائنٹیفک فیکٹ جو ہمیں قرآن مجید کی سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، کل کو وہ سائنٹیفک فیکٹ جو ہے ہمارے کسی نئی وضاحت کی وجہ سے یا نئی ٹیکنالوجی یا نئے کوئی تھیوری کی وجہ سے اگر وہ غلط ہو جاتی ہے، تو قرآن کی آیت جو ہے وہ اپنے الفاظ پر ثابت قدم ہے، قیامت تک وہ ثابت قدم رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ہماری علم میں ہمارے کوئی معاملات میں کچھ اختلافات ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ نہیں بدلے گا۔ تو جو کوئی قرآن میں غور و فکر کرے گا، اس کے لیے بہترین رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن میں اختلاف کرے گا، اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کچھ علماء جو ہیں انہوں نے بہت سارے اختلاف کے بھی باتیں کی، کہ وہ کچھ صحابہ کرام جو ہے ان کے درمیان میں بھی آیات کے بارے میں کچھ اختلافات ہو جاتا تھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی مطلب ناراض ہوتے تھے کہ اس طرح سے اختلاف مت کرو قرآن کی آیات میں، کیونکہ قرآن کی آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ڈیپ ڈائیو کرو، تدبر کرو، تو تم حقیقت کو پہچان جاؤ گے، یقیناً تم حقیقت کو پہچان جاؤ گے۔ تو لہذا یہ آیت جو ہے، یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم معنی رکھتی ہے کہ قرآن مجید کو تدبر کر کے اور اس کے ساتھ حالات و واقعات اور قرآن و حدیث جو ہے اس کو جمع کر کے جب ہم معاملات کو سمجھیں گے، تو یقیناً ہمیں وہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے اوپر کھل جائے گا۔ تو یہیں پہ ہم ہمارا آج کا سبق روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح فہم کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہمارا وقت جو ہے وہ کافی محدود ہو چکا، اور تقریباً ہمارا جو کلوزنگ ٹائم ہے وہ یہی رہے گا، یعنی قطر کے 6:15 6:20 25 سے پہلے پہلے، 6:15 سے پہلے پہلے، کیونکہ یہاں پر آفس ٹائمنگ بھی شروع ہوتی ہیں اور میرا اپنا آفس بھی جو وہ بھی رہتا ہے، تو لہٰذا فجر کے وقت کی جو مطلب وہ وقت جو ہے وہ آگے کو بڑھتا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وقت جو ہے وہ اور بھی زیادہ کم ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم کوشش تو یہی کریں گے کہ ہم جتنی جلدی اس کو صبح شروع کر سکیں، کچھ دعائیں جو ہیں صبح کے اذکار جو ہیں وہ ضرور کریں، اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رکھے ثابت قدمی کی، اور صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔